اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کأعجم من قریۃ املیت لها وہی ظالمۃ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے گجر نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، حسن نظر درد دل مانگ لو۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، حسن نظر درد دل مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حمد و ثنا مالک کے کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ بڑی بابرکت رات، بڑی بارونق رات شب بارات ہے، اور شب فارسی کا لفظ ہے۔ شب فارسی کا لفظ اور اسی سے لیا گیا ایک تلفظ، اس کا معنی رات ہے، اور براءت عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چھٹکارا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرما کے براءت یعنی گناہوں سے چھٹکارے کا مژدہ عطا فرمایا۔ شب براءت ایسی رات جس میں جہنم سے آزادی کا مژدہ لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا عدل انصاف قائم کیا کہ جیسا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قائم ہوا تھا۔ آپ نے شب برات کی رات عبادت فرمائی، عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ اس شب کی صبح ہوئی تو آپ کو ایک رکا ملا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم سے چھٹکارے کا مژدہ سنا دیا۔ اتنی برکتوں والی رات ہے، اور اس رات کا برکتوں کے ساتھ اس لیے تعلق ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے، جمعہ رات ہے، صبح جمعہ ہے اور شب برات ہے۔ شب جمعہ کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، اور فرشتے کے ذریعے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا
اس طریقے سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اور شب بارات کے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے اور اپنی تجلی کا ظہور فرماتا ہے جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، یعنی یوں مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو رب کائنات یہ اعلان فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخشش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جسے میں مغفرت کا مجدہ سنا دوں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا مستغرقن الا مسترزقن فرزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق عطا فرماؤں۔ اور پھر فرمایا الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مجھ سے پریشانی سے چھٹکارا پانے والا اسے میں چھٹکارا عطا فرما دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اعلان فجر تک رب کائنات فرماتا رہتا ہے۔ اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی کمالات والی رات ہے، گویا کہ شب جمعہ کی برکتیں اور شب بارات کی برکتیں دونوں اکٹھی ہو کر، دونوں مجمع ہو کر آج ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ رب پاک نے یہ دونوں برکتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ پوائنٹ سننے والا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ہم ہیں آقا کے امتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العزت یہ مواقع ہمیں سال میں کئی مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج شب بارات ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش کے پروانے سنائے گا۔ کبھی ہم نے اپنے سر کے بال نہیں گنے ہوں گے، اور مورخین نے لکھا ہے بنی کلب کی بکریاں کتنی تھی، فرمایا اتنی کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے سر کے بال نہیں گنتی میں آتے، اور وہ بکری کے سارے جسم پر بال، اور اس کثرت سے بال، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ آج رات رب کائنات بخشش کے پروانے سنائے گا۔ ایک امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمائی گئی، اور فرمایا یہ رات اتنی اہم رات ہے کہ اس رات نازک فیصلے کیے جاتے، جس نے آئندہ سال مرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے حج کرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ رب العزت زہ نصیب اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ حاجی فارم فل کر رہے ہیں، پرائیویٹ کوٹا بھی نکل آیا ہے، تو کاش کہ ہم بھی اس مقام مقدسہ کو جا کر دیکھیں اپنی سر کی آنکھوں سے، وہ نورانی بارشات جو مدینہ منورہ میں گنبد سبز پر برستی ہیں، اے کاش کہ وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں، اور وہ نورانی برسات جو خانہ کعبہ پر برستی ہیں اور میزاب رحمت کے ذریعے حتیم کی گود میں آتی ہیں، کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو وہ آج کی رات حج بیت اللہ کرنے والے کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی جتنا رزق ہوتا ہے اس کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس رات عبادت کو کس قدر بڑھانا چاہیے، اور کس قدر اپنے رب سے لو لگا لینی چاہیے، کس قدر اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، اپنے رب کا عبادت گزار بندہ اور سچے دل سے توبہ کر کر رب کے حضور رجوع کر لینا چاہیے، کس قدر اہم رات ہے۔ اور یہ رات کی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آنے والے کچھ ایام میں اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ کتنی بابرکت والا ہے کہ رب کائنات اس دن کے ہر افطار میں لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے شب قدر عطا فرمائی ہے، یہ بھی امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، اور شب قدر کی فضیلت اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔
بخشش کے پروانے سنائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کے بہانے دے رہا ہے کہ کسی موقع پر میرا بندہ میری طرف سچے دل سے توبہ کر آئے تو صحیح۔ حدیث مبارکہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غور کریں ہم کس سلسلے کے اپنے پروان چڑھا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کو بھی دیکھیں، اپنا حال بھی دیکھیں، ہمارے سامنے ہے سارا کچھ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تذکرۃ للقرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس بات کو نقل فرمایا۔ اب اس واقعے کو توجہ سے سن کر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے۔ آج ہمارے رگوں میں خون جاری ہو اور دماغ میں وہ دماغ بھرا ہوا ہو تو ہمارے سر کی آنکھیں جون سی ہیں ایسے ہمیں نظر آتی ہیں جیسے ہم بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، اور زمین پر اکڑ ہماری پھولے نہیں سماتی، اور لوگوں کے سامنے غصے کا اظہار ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے جناب ایک جانور کو بھٹکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہر نوجوان اور کڑیل نوجوان کے اندر نظر آتی ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں عبرت کا ایک سبق ملے گا اگر ہم توجہ سے سنیں۔ امام قرطبی نے، بہت بڑے عالم دین گزرے، آپ نے تذکرۃ للقرطبی کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے ملکیت کے اندر ایک ہی مکان تھا، اور جب مرنے لگا تو اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹے نوجوان تھے۔ اب جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، پہلے کا واقعہ ہے، تو اس کی وراثت کے اندر ایک مکان تھا۔ اب جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، تو اب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ 2 بیٹے تھے، باپ کا ایک مکان تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، جب وراثت کا معاملہ آتا ہے شریعت مطہرہ کو نہیں دیکھا جاتا، کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کے پیش نظر لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، ماں کا حق دینا پسند نہیں کرتے، ماں سے معاف کروا لینا پسند کروا دیتے۔ اور یہ معاشرہ ہمارا عام ہے کہ جس کا پہیہ چل رہا ہو، جس کا دماغ چل رہا ہو، یا جس کے پاس مال و متاع ہو، اسی کا سکہ چلتا ہے، وہ جناب اپنے کمزور بھائیوں کو بھی حصہ نہیں دیتا۔ اب یہی معاملہ ہوا، جب باپ مرا نا تو ان 2 بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ہر کوئی وراثت کے مال میں جھگڑنے لگا۔ یہ مال، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہیں مال نے نفع دینا ہے، نہ تمہاری اولاد نے نفع دینا ہے۔ تمہارے نفع کے لیے وہی چیز ہے کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر جاتے ہو، جو اللہ کی راہ میں دے جاتے ہو، وہی تمہیں کام آنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اب وہ دونوں بھائی جھگڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس مکان کی اینٹ کو قوت گویائی عطا فرمائی، فصیح زبان سے اس مکان کی اینٹ نے کلام کیا اور کہنے لگی یا ہذان فیما تنازعان، اے دونوں بھائیوں آپس میں کیوں جھگڑتے ہو، تم پہلے میری بات تو سنو۔ اس اینٹ نے مخاطب ہو کر ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ تم آپس میں جھگڑتے ہو، پہلے میری طرف سے دیکھو۔ پھر اینٹ نے کہا میں ایک وقت تھا کہ میں بادشاہ تھی، میں مٹی سے تیار کیا گیا بادشاہ تھا پہلے، پھر میری حکومت ہوا کرتی تھی، میری رایا تھی، میرا حسن و جمال کمال کا تھا، میں اپنے زیورات تان کر رکھتا تھا، استبل میں میرے نامور گھوڑے ہوا کرتے تھے، لیکن آخرکار موت کے گھاٹ نے مجھے بھی مار ڈالا، مجھے دفن کر دیا گیا۔ 1000 سال گزر گئے میری مرنے کے بعد، میری مٹی ہواؤں نے برباد کر دی۔ پھر ہوا یہ کہ میں اڑتا پھرتا کسی ایسی جگہ پر پہنچا کہ وہاں پر ایک برتن بنانے والے نے میری مٹی سے پیالہ بنایا، اور پیالہ بنانے کے بعد میں کافی عرصہ اس
پیالے کا استعمال کے طور پر استعمال ہونے لگا، لوگ پانی پیا کرتے، کبھی کچھ کیا کرتے۔ پھر کافی سال بیتے اور وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، پھر مٹی میں مل گیا، پھر مٹی ہوائیں اڑا کر لے گئیں، مجھے برباد کرتی رہی۔ بالآخر میں ایک ایسے جگہ پر تھا کہ جہاں پر اینٹ بنانے والے نے اینٹ بنائی، اور اینٹ بنا کر جب میری اینٹ مارکیٹ میں آئی تو اس گھر کی دیوار میں مجھے چنا دیا گیا۔ میں وہ بادشاہ ہوں کہ جو ایک اپنے وقت کا تکبر میں رہنے والا اور پھولا نہیں سماتا تھا، مال و متاع تھا، رایا تھی، میرے حکم پر لوگ سر جھکا لیا کرتے تھے۔ تم کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ میری حالت دیکھو 1000 سال بعد یہ ہے کہ میں آج ایک دیوار کے اندر چنا دیا گیا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتا ہے کہ غور کریں کہ آج ہم بھی تھوڑی سی طاقت آ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے، پھولے نہیں سماتے، زمین پر اکڑ نہیں ہماری سمائی جاتی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو گھنٹوں اس سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اپنی حسن و شباب کو بیان کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ ولی کامل گزرے ہیں، ان کے شعر کی طرف غور کریے۔ پنجابی کا شعر کہہ کر آپ نے امت کو سمجھایا ہے، لوگوں کو للکارا ہے، اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا، او فریدا ویکھ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی۔ ویکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ او ویکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، انت مٹی دا مٹی ہووے، مٹی ہسے مٹی رووے، مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے، 4 دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی ٹھیری۔ یعنی ہمارا اپنا وجود کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنائے گئے، پھر بعد میں مٹی کو کھولا جائے گا، پھر اس مٹی میں ہم مٹی ہیں، ہمیں ڈال دیا جائے گا، اس مٹی کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے عزیز مٹی ہیں، وہ بھی روئیں گے، کچھ عزیز ہم سے خار کھاتے ہوں گے، وہ ہنسیں گے۔ مٹی ہسے مٹی روئے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ یعنی ہم غور کریں ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم وہی مٹی، یہ مٹی جو ہماری خاک قدموں میں ہے، پتہ نہیں یہ 1000 سال پہلے یہ کسی انسان کی مٹی ہو، یہ پتہ نہیں کسی بادشاہ کی مٹی ہو۔ آج یہاں پر مسجد ہے، پتہ نہیں 1000 سال پہلے یہاں پر کیا ہو، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ہم پیچھے چلے جائیں، ہم اپنے دادا پردادا اور اس سے اوپر والے رشتہ داروں کو غور کریں، ہمیں شکل صورت بھی یاد نہیں ہے، اور اگر وہ آج ہمارے درمیان میں آ جائیں ہم انہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ ہماری اکڑ کس بات کی؟ ہمارا وتیرہ بدلتا ہوا تیور کس بات کا؟ غور کریں۔ فرمایا ویکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، نہ یہ کہ میرا مال، میرے باپ بچے، میرا مکان، میرا یہ۔ آج ہم جس کو میرا میرا کہہ رہے ہیں، 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک مکان کوئی اور ہو۔ 150 سال کے بعد آپ کے قابضوں میں وہ آپ کا مکان نہ ہو، کسی اور کا ہو۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی ٹھیری۔ یعنی ہماری یہ حیثیت ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جب کاروبار کے بارے میں بتایا جائے تو سود ہے تو کہتے ہیں نہیں جناب، کیا کریں، ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا، ہمیں حرام کا مال کمانا ہی پڑتا ہے، حرام کا مال اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ایسا معاملہ آتا ہے نا، تو جب بندے کو مہلت مل رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو مہلت کا نظریہ ایسا مل جاتا ہے، وہ خود بخود کہہ رہے ہوتے ہیں یار
دیکھو فلاں بھی تو سود کھاتا ہے، اس پر تو عذاب نہیں آیا، فلاں بھی تو حرام مال کھاتا ہے، اس پر عذاب نہیں آیا، فلاں بھی تو جناب گالیاں دیتا ہے، اس پر عذاب نہیں آیا۔ لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ میں نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی، کأی من قریۃ املیت لہا وہی ظالمۃ۔ رب کائنات سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 48 ہے، فرمایا کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی ہے جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہی ظالمۃ، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فاخذتها، پھر ہم نے اس کو پکڑا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی ایسی پکڑ فرمائی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر ان کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، ان کا آخر انجام ہماری طرف ہی ہے۔ تو یہ جو اکڑ ہے نا، رب پاک کی طرف سے مہلت ہے۔ آپ اس کا غور کر لیں کہ جیسے کہ فرعون وقت کا بادشاہ بھی گزرا اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اپنا عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، وہ پھنکارنے لگا نا تو وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے کہنے لگا موسیٰ اس کو پکڑ، مجھے مہلت دے دے، مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری مہلت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، موسیٰ میں حلیم ہوں، حلم والا ہوں، اس کو مہلت دے دے۔ رب نے وقت کے فرعون کو مہلت دی۔ پھر اس کے بعد بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فرعون نے کہا نا میں سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس کے اس دعوے پر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو کھولا کہ اس پر عذاب لے کر نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا رک جاؤ، میں نے اس کو مہلت دی ہے، میں حلم والا ہوں۔ لیکن جب وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھا سکا، آج ہمیں بھی مہلت مل رہی ہے، ہم بھی پل پل گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں مہلت دیتا ہے۔ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، سرے عام دو بندے خبروں کی باتیں کرتے ہوں، گالیاں دے رہے ہوتے۔ میں کئی اپنے دوست احباب کے سامنے کھڑا ہوں، اب آج بھی آپ نکل کر باہر دیکھیں، وہ دو بندے سیاست کی بات کر رہے ہوں گے، ساتھ گالیاں دے رہے ہوں گے۔ اتنی زبان گندی ہو چکی ہے کہ بندے کے منہ سے گالی نکلتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں گالی دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ لیکن رب کی طرف سے مہلت مل رہی ہے۔ لیکن جب وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے فَأَخَذَ اللَّهُ نِكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر رب پاک نے فرعون کو دنیا اور آخرت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب فلاں اگر گناہ کرتا ہے نا تو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس کے کو جب عذاب نہیں پہنچا تو ہمیں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ اپنا ماضی دیکھ لیں، ابھی تھوڑے ہی عرصہ پہلے گزرا، بڑے بڑے مالدار اپنا ہاتھ صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا ان کو، اور بلکہ آئے دن خبروں میں یہ آتا تھا فلاں فلاں جگہ مر گیا، فلاں جگہ کوارنٹائن میں مر گیا، فلاں جگہ مر گیا، فلاں جگہ مر گیا، فلاں موت آ گئی، سیلاب کے اندر گھر بہا گئے۔ اس طرح کی خبریں آئے دن ملتی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، پھر مہلت ملتی ہے، پھر مہلت ملتی ہے۔ جب بندہ باز نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی رسی کھینچ دیتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے۔ یہ ہمارے لیے باتیں نہیں ہیں کہ یہ جناب صرف جو داڑھی رکھتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں وہی عمل کریں۔ نہیں، آپ بھی رب کے بندے ہیں، آپ نے بھی کلمہ محبوب پڑھا ہے، آپ نے بھی یہ تہیہ کیا ہے یا اللہ ہم تیرے فرما بردار بندے بنیں گے، ہم نبی کے صحیح معنوں میں امتی بنیں گے۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم یہ سارا معاملہ جو ہے دوسروں پر رکھ دیتے ہیں اور اپنی باری کہتے ہیں ہم اللہ کو جواب دیں گے،
ہم نے اپنی قبر پہ جانا ہے, چھٹو پرا تسی. کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو پھر وہ یہ بے باکی سے یوں جملے بولتے ہیں, مولوی صاحب چھڈو, اسی اپنی قبر سے جانا ہے, تسی اپنا اختیار کرو, تسی اپنی نیکیاں کرو, ساڈے بارے نہ سوچیا کرو. ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا, ہم نے پہنچا دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فرعون فرعونیت پر اتر آیا تھا نا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, فَأَخَذَ اللَّهُ نِكَالَ الْآخِرَةِ, اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا. وہ لوگ جن کو ہم طاقتور کہتے ہیں, انٹرنیشنل پاور کہتے ہیں, ان کی پاور بھی مات آ گئی تھی جب لاس اینجلس کی آگ لگی تھی. وہ لوگ بھی ہمارے خدا کی توہین کر کے پچھتاوے میں آ چکے تھے کہ ہم نے غلطی کر دی. تو غور کرو, ہمارا رب بڑا غیرت مند رب ہے, وہ ابھی ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میرا بندہ اب آ جائے میری طرف. کبھی شب برات کی رات ہمیں مجدے سنائے جاتے ہیں, میرا بندہ اب آ جا میری طرف, اب معافی کا پروانہ دے رہا ہوں. الا مبتلا فاعافیہ, ہے کوئی پریشان جو مجھ سے پریشانی کے دوری کا دعا کرے میں اس کو عافیت عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں. لیکن ہم لوگ ہیں کہ جناب رزق حرام کاموں سے آ رہا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں یہ بھی رزق ہے. خدارا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. املیت لہا وہی ظالمۃ, اللہ مہلت دیتا ہے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, پھر رب پکڑ فرماتا ہے, عبرت کا نشان بنا دیتا ہے.